اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وصیت طلب کرنے پر تنبیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر کی حالت۔ بیویوں کی بعض زیادتیوں پر ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ 1 مہینے تک ان کے پاس نہ جاؤں گا تاکہ ان کو تنبیہ ہو، اور علیحدہ اوپر ایک حجرے میں قیام فرمایا تھا۔ لوگوں میں یہ صورت ہو گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے گھر تھے۔ جب یہ خبر سنی تو دوڑے ہوئے تشریف لائے۔ مسجد میں دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج اور غصے کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بیویاں بھی اس وقت اپنے گھروں میں رو رہی ہیں۔ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ بھی مکان میں رو رہی تھی۔ فرمایا اب کیوں رو رہی ہے؟ کیا میں ہمیشہ اس سے ڈرایا نہیں کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی کوئی بات نہ کیا کر؟ اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں ایک جماعت منبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہے مگر شدت رنج سے بیٹھا نہ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف فرماتے اس کے قریب تشریف لے گئے، اور حضرت ربا رضی اللہ عنہ ایک غلام کے ذریعے سے جو 2 باری کے زینے پر پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھے تھے، اندر حاضری کی اجازت چاہیے۔ انہوں نے حاضر خدمت ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اجازت مانگی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت ربا رضی اللہ عنہ نے آ کر یہی جواب عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا کہ میں نے عرض کر دیا تھا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مایوس ہو کر منبر کے پاس آ بیٹھے مگر بیٹھا نہ گیا، تو پھر تھوڑی دیر میں حاضر ہو کر حضرت ربا رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اجازت چاہیے۔ اسی طرح 3 مرتبہ پیش آیا۔ یہ بے تابی سے غلام کے ذریعے سے اجازت حاضری کی مانگتے، ادھر سے جواب میں سکوت اور خاموشی ہی رہتی۔ تیسری مرتبہ جب لوٹنے لگے تو حضرت ربا رضی اللہ عنہ نے آواز دی اور کہا تمہیں حاضری کی اجازت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں، اس وجہ سے جسم اطہر پر بوریے کے نشانات بھی ابھر آئے ہیں۔ خوبصورت بدن پر نشانات صاف نظر آیا ہی کرتے ہیں، اور سرہانے ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ میں نے سلام کیا اور سب سے اول تو یہ پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد میں نے دل پسندگی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم قریشی لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے، مگر جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ انصار کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں۔ ان کو دیکھ کر قریش کی عورتیں بھی ان سے متاثر ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک آدھا بات اور کی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انوار پر تبسم کے آثار ظاہر ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ گھر کا کچھ سامان ہی تھا، 3 چمڑے بغیر دباغت دیے ہوئے اور ایک مٹھی جو ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھا تو اس کے سوا کچھ نہ ملا۔ میں دیکھ کر رو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہ روحوں کہ یہ بوریے کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر پڑے ہیں، اور گھر کی کل کائنات ہے جو میرے سامنے ہے۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کیجئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی وسعت ہو، اور یہ روم و فارس بے دین ہونے کی وجہ سے باوجود یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان پر تو یہ وسعت ایک کیسر و کسرا 2 باغوں اور نہروں کے درمیان ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے خاص بندے ہو کر یہ حالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ لگائے ہوئے لیٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کیا آپ تک اس بات کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہو؟ سنو، آخرت کی وسعت دنیا کی وسعت سے بہت بہتر ہے۔ ان کفار کو طیبات اور اچھی چیزیں دنیا میں مل گئی اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا
میرے لیے استغفار فرمائیے کہ واقعی میں نے غلطی کی۔ یہ دین و دنیا کے بادشاہ اور اللہ کے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے کہ بوریے پر کوئی چیز بھی بچھی ہوئی نہیں تھی، نشانات بدن پر پڑے ہوئے ہیں۔ گھر کے ساز و سامان کا حال بھی معلوم ہو گیا۔ اس پر ایک شخص نے دعا کی درخواست کی تو تنبیہ فرمائی، پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیا تھا؟ فرمایا ایک چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیتی تھی۔ ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اگر اس کو چوڑا کر کے بچھا دوں تو زیادہ نرم ہو جائے، چنانچہ ہم نے بچھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو فرمایا کہ رات کیا بچھا دیا تھا؟ ہم نے عرض کر دیا کہ وہی ٹاٹ تھا، اس کو چوڑا کر دیا تھا۔ فرمایا اس کو ویسا ہی کر دو جیسا پہلے تھا، اس کی نرمی رات کو اٹھنے میں مانے بنتی ہے۔ اب ہم لوگ اپنے نرم اور روئی دار گدوں پر بھی نگاہ ڈالیں کہ اللہ نے کس قدر وسعت فرما رکھی ہے، اور پھر بھی بجائے شکر کے ہر وقت تنگی کی شکایت ہی زبان پر رہتی ہے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.